اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ فرجہ الشریف۔ آج ہمارے درس کا موضوع امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف قرآن و حدیث کی روح سے۔ چونکہ ہم مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کر رہے ہیں تو معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کو ہر انداز سے جو ہے پہچانیں اور ان کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ مولا کے حوالے سے ایک آگاہی جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے تھی کہ جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئیں کہ مولا کی ولادت کب ہوئی، آپ کا بچپن کا زمانہ کیسا گزرا، اس حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئیں، اور کب مولا جو ہے وہ غائب ہوئے، اپنے والد کی شہادت کے وقت جو ہے وہ امام کی غیبت شروع ہوئی، یہ ساری چیزیں بیان ہوئیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کو بیان کرنا تھا کہ انشاءاللہ اسے ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن معرفت کے حوالے سے یہ آگاہی جو ہے وہ تاریخی ہے۔ ایک آگاہی جو ہے ہماری وہ قرآن کی روح سے ہونی چاہیے کہ آیا قرآن میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا احادیث میں بھی امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کا ذکر ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ کس طرح ہے۔ آیا شیعہ احادیث میں صرف ہے یا اہل سنت کی احادیث میں بھی ہے، اگر اہل سنت کی احادیث میں ہے تو وہاں بھی ذکر کس طرح ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ سوال سامنے آئیں گے۔ تو اس لیے ہم جو ہیں اپنا موضوع جو ہے وہ اسی اعتبار سے جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم قرآن کی روح سے جو ہے وہ بیان کریں گے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو کہ آیا ہم جس امام کی امامت کے قائل ہیں ان کا قرآن میں ذکر ہے یا نہیں۔ ہمارے جو علماء ہیں اور ماہرین ہیں جو مہدویت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر 200 سے زیادہ آیات ہیں جو مہدویت کو بیان کرتی ہیں، کہ جن کے اندر امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا ذکر ہے، ان کی خصوصیات کا ذکر ہے، ان کے زمانہ ظہور کا ذکر ہے، خود امام مہدی کے القاب کا ذکر ہے۔ یعنی قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں، حتیٰ کہ اس مسئلے میں اہل سنت بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی قرآن کی، البتہ وہ 200 تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کچھ آیات ایسی ہیں جو مہدویت کو بیان کرتی ہیں۔ تو اب ہم یہاں جو ہے وہ قرآن مجید کی کچھ آیات کا آپ کی خدمت میں جو ہے وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ جن کے اندر مہدویت کی خبر دی گئی ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کی جو تفسیر میں جو روایات ہیں، وہ روایات جو ہیں وہ اصل مسئلے کو کھولتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ظاہر آیت میں اشارہ ہو، لیکن اس کی جو تفسیر ہے، جو تشریح ہے، وہ جو محمد والے محمد نے بیان کی ہے، اس سے جو ہے ہمیں حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ کس طرح پتہ چلے گا جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن کو ہمیشہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، پھر قرآن جو ہے وہ آپ کو ہدایت دے گی۔ یہ جو کہا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کیسے ہے؟ عام طور پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے لیکن ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت اس وقت ہے جب میں قرآن کو سمجھوں گا کہ خدا مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ لفظ پڑھنے کا ثواب لینا ہے، تلاوت، وہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ روٹین میں چند صفحے قرآن کے پڑھتے ہیں، یہ تلاوت کا ثواب ہے، اس کے فوائد بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن کتاب ہدایت قرآن کب بنے گی؟ اصل میں کتاب کب ہدایت کا باعث بنتی ہے؟ جب اسے سمجھا جائے۔ جیسے ہم مختلف علوم حاصل کرتے ہیں، ہمارا شعور بڑھتا ہے، ہم فکری طور پر مضبوط ہوتے ہیں، قلبی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، کب؟ جب ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ جو چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس سے انسان کو جو ہے وہ ہدایت نہیں ملتی۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ نے بار بار کہا ہے قرآن میں کہ میری آیات میں غور و فکر کرو، میری آیات میں تدبر کرو، میری آیات کو غور سے سنو، سمجھو۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ تعلیم کیا؟ یعنی قرآن سمجھاتے تھے، بتاتے تھے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب آج کے دور میں جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صرف خالی پڑھ دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا جائے اور ساتھ جو ہے اس کی تفسیر بھی پڑھی جائے۔ لہٰذا ایک مومن، ایک شیعہ، ایک مسلمان، چاہے سنی شیعہ کوئی بھی ہو، اس کے گھر میں ایک تفسیر قرآن ضرور ہونی چاہیے، اور اس سے اپنی روٹین کے اندر کچھ آیات ہر روز جو ہیں ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور یہ کوئی زیادہ وقت انسان کا نہیں لیتی، ہو سکتا ہے آپ کا 1 گھنٹہ لے لیں، آدھا گھنٹہ لے لیں، تو قرآن مجید کے لیے 1 گھنٹہ دینا یہ بہت بڑی، خود ہمارے لیے بہت بڑی ایک سعادت ہے کہ ہم قرآن کو 1 گھنٹہ دے رہے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ہمارا امام ہے،
اس وقت ہمارے دو امام ہیں، ایک امام ناطق ہے امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف، ایک امام صامت۔ اللہ نے ہمیں دو حجتیں دی ہیں، ایک حجت قرآن کی شکل میں ہے، ایک آل محمد کی شکل میں ہے۔ پیغمبر جو دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے ان میں سے قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ مولا کا ظہور کیوں نہیں ہوتا، تو میں انہیں بات کر یہی کہتا ہوں کہ جو امام زمانہ کا جو ساتھی ہے قرآن، آپ اس کو جتنا ٹائم دے رہے ہیں اس سے امام کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے کتنا ٹائم دیں گے۔ تو سوال یہی ہے نا کہ ہم جو حجت ہمارے پاس موجود ہے ہم آیا اس کے قدردان ہیں، آیا اسے ٹائم دے رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ تو قرآن مجید کی ایک تفسیر ضرور رکھیں۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے کون سی تفسیر، تو کوئی بھی تفسیر، مثلا تفسیر نمونہ جو ہے اس کی تو PDF فائلیں جو ہیں وہ گوگل پہ مل جاتی ہیں، ایت اللہ مکارم شرازی کے زیر نظر لکھی گئی ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ جو جامع المنظر کے بانی تھے انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ اور بھی تفسیریں ہیں، علامہ نقی کی تفسیر ہے، فصل الخطاب ہے، اور بھی تفسیریں ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایک تفسیر جو ہے وہ ضرور رکھنی چاہیے۔ قرآن کی کچھ آیات پڑھیں، ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیں، پھر ہمیں ہدایت ملے گی، پھر یہ ہدی للمتقین ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا خدا کیا کہہ رہا ہے۔ حکم خدا ہو اور آل محمد کی تفسیر ہو تو پھر ہمیں حقائق کا پتہ چلے گا۔ تو اب ہم کچھ آیات جو ہیں وہ مہدویت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ایک آیت جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105۔ اس آیت میں پروردگار فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں لکھا ذکر کے بعد کہ بے شک زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں۔ ہم نے زبور میں لکھا، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زبور کیا ہے؟ زبور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک زبور ہے۔ تورات نازل ہوئی ہے، پھر زبور آئی ہے، پھر انجیل، پھر قرآن۔ تورات حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور قرآن جو ہے وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھا، یعنی اس سے پہلے ہم زبور میں لکھ چکے ہیں، یعنی جو داؤد پر کتاب آئی ہے اس میں ہم لکھ چکے ہیں۔ من بعد ذکر، ذکر کے بعد، ذکر سے مراد یہاں ہمارے مفسرین روایات محمد والے محمد کی روح سے کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد تورات ہے، چونکہ ذکر قرآن یا کلام الہی کو ذکر کہتے ہیں، جیسے قرآن کا بھی ایک نام ذکر ہے۔ تو زبور سے پہلے جو ذکر الہی تھا وہ تورات تھی، یعنی اس سے پہلے تورات میں لکھا، پھر زبور میں لکھا، اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو اب گویا قرآن میں لکھ رہا ہے پروردگار کیا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں۔ اب ہم نے آدھی آیت سمجھ لی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تورات کے بعد زبور میں یہ چیز بیان کی ہے اور اب قرآن کی شکل میں بیان کر رہا ہوں کیا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں، میرے صالح بندے زمین کے وارث ہیں۔ اب یہاں جو ہے وہ حقائق ہیں، یہاں محدودیت ہے۔ خدا یہ فرما رہا ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں۔ لفظ وارث جو ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ وارث کسے کہتے ہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ زمین کے حاکم میرے صالح بندے ہیں، کہا وارث۔ حاکم اس لیے نہیں کہا کہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن وارث جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، ملکیت ختم نہیں ہوتی، اس لیے لفظ وارث آیا۔ زمین کے وارث، زمین کے مالک، یعنی جنہوں نے زمین کا مالک بننا ہے، یعنی زمین جن کی ملکیت میں جائے گی وہ میرے صالح بندے ہیں، یعنی صالح بندے جو ہیں وہ زمین کے مالک بنیں گے، یعنی زمین پر پھر ان کی حکومت پھر ہمیشہ رہے گی، چونکہ مالک جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وارث مالک ہے، اس کی وراثت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ خود دینا چاہے دے دے، لیکن جب تک وہ خود نہ چاہے اس کی کوئی وراثت جو ہے، اس کی جو ملکیت ہے وہ اسی کی ہے۔ تو زمین کے حاکم یا مالک جو ہیں اللہ کے صالح بندے ہیں کہ جو پھر ہمیشہ اس کے حاکم رہیں گے۔ اب ہم یہاں یہ سمجھ گئے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تورات میں لکھا اور زبور میں لکھا اور اب قرآن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمین کے جو مالک ہیں وہ میرے صالح بندے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے وہ صالح بندے کون ہیں جو زمین کے مالک۔ اب یہاں ہم ان صالح بندوں کو جاننے کے لیے جو ہے وہ محمد والے محمد کی احادیث کو دیکھیں گے۔ جب ہم احادیث کی کتابیں کھولتے ہیں اس آیت کی تشریح میں تو تفسیر کمی جو ہے ایک اہم ترین تفسیر ہے، محمد والے محمد کی روایات کی روح سے جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک تفسیر کمی ہے۔ اس کے اندر اسی آیت کے ذیل میں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان نقل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زمین کو وراثت میں جو حاصل کریں گے، جو اللہ کے صالح بندے جو زمین کو وراثت میں حاصل کریں گے، اس سے مراد فرماتے ہیں امام مہدی اور ان کے ناصر و مددگار ہیں۔ فرماتے ہیں ہم المہدی و انصارہم، وہ لوگ جو زمین کو وراثت میں حاصل کریں گے اور صالح ہوں گے وہ مہدی اور اس کے ناصر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین کے وارث ہیں۔
اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی اور ان کے ناصر تو زمین کے حاکم ہوں گے، تو لفظ وارث کیوں آیا ہے؟ وارث اس لیے آیا ہے کہ امام مہدی اور ان کے ناصر جب حاکم بنیں گے، پھر ان کی حکومت ہمیشہ قیامت تک رہے گی، ان کے بعد پھر کسی اور کی حکومت نہیں آئے گی، پھر یہی مالک رہیں گے، پھر مالک جو ہیں ملکیت میں رہے گی زمین۔ اس لیے ہماری اور بھی روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ جب ہمارا قائم آئے گا، جب ہمارا مہدی آئے گا، جب وہ حکومت قائم کرے گا، پھر تا قیامت آل محمد کی ہی حکومت قائم ہوگی، پھر ہمارے بعد کوئی اور حاکم نہیں بنے گا۔ یعنی آل محمد یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری حکومت آخری حکومت ہے، جب ہمارا قائم آئے گا اور وہ حکومت قائم کرے گا، اس کے بعد تا قیامت آل محمد حاکم بنیں گے، یعنی پھر کوئی اور خاندان، کوئی اور قبیلہ، دنیا میں کوئی اور لوگ حاکم نہیں بنیں گے، پھر پوری زمین پر آل محمد کی حکومت ہوگی تا قیامت، یعنی قیامت تک پھر آل محمد کی حکومت ہے۔ اس حوالے سے روایات ہیں، اسی لیے تو کہا گیا یہ مالک ہیں، یعنی ان کی ملکیت میں زمین رہے گی پھر ہمیشہ۔ یہ جو سلسلہ حکومت شروع ہوگا امام مہدی علیہ السلام سے، اس سلسلے کے پہلے حاکم امام مہدی ہوں گے، آپ 70 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد جو ہیں آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے بعد ان کے جانشین حکومت کریں گے، اور یہ حکومت قیامت تک رہے گی۔ اصول کافی کے اندر آیا کہ امام مہدی کے بھی 12 جانشین ہیں، خلفائے اثنا عشر مہدی، امام مہدی کے 12 جانشین ہیں جو قیامت تک حکومت کریں گے، قیامت تک پھر آل محمد کی حکومت ہے۔ اب یہ کتنے 100 سال ہے، کتنے ہزار سال ہے، تو یہ بھی کافی طولانی ہوگی، شاید کئی ہزار سال حکومت، امام مہدی کے بعد ان کے اوصیاء کی حکومت کئی ہزار۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ امام مہدی کے بعد امام حسین حاکم بنیں گے، اور خود امام حسین کئی ہزار سال حکومت کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی اس زمانے کے لوگوں کی عمریں ہزار سال ہو جائے گی۔ ہمارے پاس ایسی روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ اب جو انسان مر رہا ہے وہ بیماریوں کی وجہ سے مر رہا ہے، ورنہ اللہ انسان کو جو زندگی دی ہے یہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے، ہم خود اسے ختم کر دیتے ہیں، بد پرہیزیوں سے، خیال نہ رکھنے سے، بیماریوں سے، ایسے کام جو زمین پہ ہو رہے ہیں، ایسی کیمیکل کام، دوسرے ایٹمی جو مسائل ہو رہے ہیں جس سے آب و ہوا فضا آلودہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہے وہ ہر آدمی کو طولانی عمر دی ہوئی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جب حکومت قائم کریں گے تو اس زمانے میں کہتے ہیں کوئی ایسی بیماری نہیں بچے گی جس کا علاج نہ ہو، امام سب بیماریوں کو ختم کریں گے، حفظان صحت کے ایسے اصول بنائیں گے کہ ہوا جو ہے وہ آلودگی سے پاک ہو جائے گی، لوگوں کے کھانے پینے اور صحت کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق امام کوئی ایسے اصول قائم کریں گے۔ اس زمانے میں وزارت صحت ایسے اقدامات کرے گی کہ لوگوں کے کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے اب جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی بلکہ صحت پیدا ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو انسان ہے وہ آج کے انسان کی نسبت 10 گنا زیادہ صحت مند ہے۔ صحت مند کا مطلب سالم ہونا ہے، یعنی آج اگر ایک آدمی 50 60 سال 70 سال 80 سال عمر کرتا ہے، اس زمانے میں 10 گنا زیادہ عمر کرے گا، تو اس زمانے کے لوگوں کی عمریں کئی 100 سال ہوں گی، 1000 سال تک بھی لوگ عمر کریں گے۔ تو جب عام لوگ 1000 سال سے زیادہ عمر کر لیں گے تو حاکم پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار سال عمر کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ ایک علیحدہ دنیا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں مہدویت کو پڑھیں اور اس کے لیے کوشش کریں، ان کے لیے راہ ہموار کریں، کیونکہ وہ خود ہمارا اس میں فائدہ ہے، پوری دنیا کا فائدہ ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف جو فرماتے ہیں کہ اکثر الدعاء بتعجیل فرجی، کہ میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں، کیوں؟ فإن ذلک فرجکم، کیونکہ اس میں خود تمہارا فائدہ ہے، میرا ظہور جو ہے وہ ساری دنیا کو فائدہ دے گا۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں، کتنے زور و شور سے رو کے، چھوٹے چھوٹے مسائل، بیماری آتی ہے کیسے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن امام کے ظہور کے لیے مانگیں گے تو دنیا سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک مریض کی بیماری ختم نہیں ہوگی، پوری دنیا سے۔ لوگ اپنے بے روزگار بچوں کے لیے، مختلف اور مسائل کے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، ساری دنیا کے مسائل جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، ساری دنیا کے اندر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، نہ غربت رہے گی، نہ کوئی فقیر ہوگا۔ کہتے ہیں لوگ زکوٰۃ لے کر پھریں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ اتنی خوشی اور شادمانی سے زندگی گزاریں گے کہ وہ حسرت کریں گے کاش ہمارے آباء و اجداد جو وفات پا چکے ہیں وہ زندہ ہوتے اور آج کے زمانے کو دیکھتے۔ تو زمانہ ظہور جو ہے وہ قابل قیاس نہیں ہے، ہم اسے سوچ ہی نہیں سکتے کہ زمانہ ظہور کے اندر انسان مادی اور معنوی اعتبار سے کتنا آگے جو ہے وہ بڑھے گا، کتنی ترقی کرے گا، ہم کہاں سے کہاں پہنچیں گے زمانہ ظہور میں۔ کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کینہ نہیں بچے گا، کسی قسم کا بغض اور کینہ نہیں ہوگا، ایک ایسی زندگی گزاریں گے لوگ کہ جس کے اندر کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آج بہت سارے مسائل ان عداوتوں اور دشمنیوں سے شروع ہوتے ہیں،
تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر پروردگار جو ہے وہ صالحین کی حکومت کی خبر دے رہا ہے. صالحین، اللہ کے صالح بندے، صالحین. آج ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں، مثلا حسن نصر اللہ کو دیکھتے ہیں، رہبر معظم کو دیکھتے ہیں، آغا سستانی کو دیکھتے ہیں، تو ان کا جب امام ظہور کرے گا تو پھر کیسی حکومت قائم ہوگی؟ صالحین. اور وہ کیسا ماحول بنائیں گے، کیسا کلچر بنائیں گے. اور پھر اس حکومت کی جو خصوصیت ہے کہ یہ زمین کے وارث ہیں، یعنی قیامت تک یہ لوگ حاکم ہیں. تو بس سورہ انبیاء کی یہ 105 نمبر آیت جو ہے یہ زمین پر صالحین کی ملکیت اور ان کی قیامت تک کی حکومت کی خبر دے رہی ہے، کہ جس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم المہدی و انصارہ، کہ یہ جو قیامت تک زمین کے مالک بنیں گے یہ ہمارے مہدی اور ان کے ناصر ہیں. ایک دوسری آیت جو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ بعد والے سنڈے جو ہے انشاءاللہ اس درس کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ قرآن کے حوالے سے امام مہدی علیہ السلام کا موضوع جو ہے یہ کافی وسیع موضوع ہے، لیکن ہم اسے انشاءاللہ ایک دو لیکچر میں ختم کریں گے تاکہ پھر بعد والے جو ہیں وہ سٹیپ جو ہیں انشاءاللہ اس میں آگے بڑھیں. تو دوسری جو آیت آج جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 ہے. آیت بڑی مشہور ہے، آپ لوگوں نے بھی انشاءاللہ جو ہے بارہا سنا ہوگا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا باقی ماندہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو. بقیت اللہ، اللہ کا باقی ماندہ. ذخیرہ الہی، بقیت اللہ کے کئی معنی ہیں، باقی ماندہ، ذخیرہ الہی. امام زمانہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے بقیت اللہ، اس لیے کہتے ہیں یہ لقب قرآنی ہے. بقیت اللہ یعنی ذخیرہ الہی. آپ کو معلوم ہے کہ ذخیرہ جو ہے اسے ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں، کہ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اسے ظاہر کرتے ہیں. یہاں سے مہدی کی غیبت بھی سمجھ آ رہی ہے. اللہ نے مہدی زہرا کو چھپا کے رکھا ہے کہ جب ان کی ضرورت ہوگی، جب ان کا وقت آئے گا، اس وقت خدا اس حجت حق کو ظاہر کرے گا. انسان خود بھی ایسا ہے، جو چیزیں ذخیرہ کرتا ہے اسے چھپا کے رکھتا ہے، یا جو ہم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ خدا جانتا اور ہم جانتے ہیں. تو پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ کا ذخیرہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. یعنی اس ذخیرے سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مومن ہونا پڑے گا، صاحب ایمان ہونا پڑے گا. مومن آپ جانتے ہیں مومن کون ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان صرف زبان کے ساتھ اقرار نہیں ہے. ایمان کے اندر جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں بھی یقین ہو. ایمان جو ہے اقرار باللسان بھی ہے، یعنی زبان کے ساتھ بھی اقرار ہے، اور یقین بالقلب بھی ہے، قلب میں بھی، دل میں بھی یقین ہو، اور عزت جو ہے وہ عمل بالارکان یعنی اعضاء و جوارح کے ساتھ اس پر عمل بھی ہو. اسے کہتے ہیں مومن. مومن ہے جو جس امام پر اعتقاد رکھتا ہے اس کا زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، اور دل میں بھی اس کی معرفت اور اس کی محبت رکھتا ہے، اور عمل میں بھی اس امام کی اقتداء کرتا ہے. مومن یعنی تین جگہ سے جو ہے ایمان اس پر اثر کرتا ہے. زبان پر بھی اس امام کی گواہی دیتا ہے، دل بھی اس امام کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، اور عمل سے بھی اس امام کی اقتداء کرتا ہے. اگر یہ تین چیزیں ہماری جو ہیں اس انداز سے ہوں پھر ہم صاحبان ایمان ہیں، اور پھر بقیت اللہ کا ہمیں فائدہ ہے، پھر مہدی کا ہمیں فائدہ ہے، پھر ہم مہدی کی ذات سے فیض لے سکیں گے. اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس آیت میں بقیت اللہ سے مراد مہدی اسلام اللہ علیہ روحی و ارواح العالمین لہ الفدا وہ ہیں؟ وہ بھی ہمیں احادیث و روایات سے پتہ چلے گا، چونکہ قرآن کی مفسر روایات ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے اہل بیت ہیں. اس لیے پیغمبر نے دونوں چیزیں چھوڑی. اکیلی کافی نہیں ہے، نہ اہل بیت اکیلے کافی ہیں، نہ قرآن اکیلا کافی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا مہدی ظہور کریں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں گے، یعنی اپنی پشت خانہ کعبہ کے ساتھ لگائیں گے، یعنی رخ اپنا لوگوں کی طرف کریں گے، چونکہ سامنے بیت اللہ جو ہے مسجد الحرام بھری ہوگی لوگوں سے. امام مہدی ظہور فرمائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنی پشت لگائیں گے، یعنی رخ اپنا لوگوں کی طرف کریں گے، اور پھر اسی آیہ مجیدہ کی تلاوت کریں گے. جب وہ کہیں گے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تو اس کے بعد پھر لوگوں کی طرف رخ کر کے کہیں گے انا بقیت اللہ فی ارضہ و حجتہ علیکم، میں ہوں زمین پر بقیت اللہ،
میں ہوں زمین پر اللہ کا ذخیرہ، میں ہوں زمین پر پروردگار کا جانشین، اس کا سفیر اور اس کی حجت ہوں تم پر۔ اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کو اس انداز سے سلام کریں گے، کہیں گے السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ، اے زمین پر ذخیرہ الہی آپ پر سلام ہو۔ یعنی زمانہ ظہور میں لوگ امام مہدی علیہ السلام کو بقیت اللہ کے لقب سے پکاریں گے، اس وقت پھر حکومت بقیت اللہ قائم ہوگی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، لفظ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ جو ذخیرہ الہی ہے، اس سے استفادے کی شرط جو ہے وہ صاحب ایمان ہونا ہے، اور ایمان جو ہے وہ بغیر معرفت کے پیدا نہیں ہوتا۔ ہم میں سے اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو دعوی ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن آیا واقعا ہم مومن ہیں یا نہیں، یہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے۔ میں گاہی مذاق میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ہم تو شیعہ گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے شیعہ ہیں، یہ ایمان، یہ مکتب تشیع کے درس ہمیں وراثت میں ملے ہیں، نہ کہ ہم نے خود حاصل کیے ہیں۔ اکثر لوگ اس وقت ایسے ہی ہیں، کیوں شیعہ ہیں؟ چونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں سنی ہیں؟ چونکہ سنی گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں عیسائی ہیں؟ چونکہ عیسائی گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ کسی اور گھر میں پیدا ہوتا تو ویسے ہوتا۔ اس لیے اپنے مذہب کی قدر نہیں ہے، اس لیے حقائق کا پتہ نہیں ہے، اس لیے خطاؤں کا پتہ نہیں ہے، اس لیے تو حکم دیا گیا ہے کہ تحقیق کریں، معرفت حاصل کریں۔ وراثتی معرفت کافی نہیں ہے۔ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، اپنے خدا کی معرفت حاصل کریں، پتہ چلے ہمارا مذہب اسلام سب سے بہتر ہے۔ اپنے پیغمبر کی معرفت حاصل کریں، پتہ چلے کہ کیوں اسلام آخری مذہب ہے، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اپنے زمانے کے امام، اس سلسلہ امامت کو پہچانیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کیوں ہمارا مکتب وہی مکتب ہے کہ جس نے نجات دینی ہے، یہ وہی اسلام حق ہے، یہ وہی مکتب ناجی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا میری امت 73 فرقوں میں بدلے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ کیوں ہمارے امام دنیا کے سارے مکاتبوں کے اماموں سے بڑھ کر ہیں؟ کیوں ان جیسا کوئی نہیں ہے؟ کیوں ان کے اندر ذرا برابر خطا نہیں ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام معصوم ہونے چاہیے؟ تو یہ معرفت کے درس ہمیں حاصل کرنے چاہیے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ آئیں اپنے امام کی طرف، پھر ہم مہدی زماں کو پہچانیں، پھر ہم یوسف زہرا کو پہچانیں، پھر ہم اس بات کو جانیں کہ وہ کیوں غائب ہوئے ہیں اور کب یہ غیبت ختم ہوگی، میں کون سے ایسے کام کروں کہ مولا کی غیبت ختم ہو۔ آج اس غیبت کے دور میں اپنے امام سے کیا فیض لے رہا ہوں، اور کیسے میں مولا کا سچا ناصر بن سکتا ہوں، انتظار کیا ہے، کیسے منتظر بنا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں معرفت امام زمان میں مجھے حاصل کرنی چاہیے، علمی اور فکری طور پر بھی معرفت پیدا کروں، اور قلب کو بھی امام مہدی علیہ السلام کی محبت سے معمور کروں، اس میں کسی اور کی محبت نہ ہو، اور میرا عمل بھی اپنے مولا کی اقتداء میں ہو۔ یہ ہماری جو بحث ہے امام مہدی علیہ السلام قرآن کی روح سے، انشاءاللہ یہ جاری رہے گی، آئندہ جلسوں میں بھی انشاءاللہ اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ چیزیں جو آپ کی خدمت میں کہیں تھیں، انشاءاللہ آپ اس پر توجہ رکھیں، دعائے عہد کو کبھی بھی فراموش نہ کریں، اپنے مولا کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں، ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں۔ یہ آپ کی طرف سے ایک محبت کا اظہار ہے، اپنے امام کو میسج ہے کہ مولا مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے عشق ہے، میں آپ کی سلامتی کا فکر مند ہوں۔ آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور آپ نے جب ظہور کرنا ہے دشمنان دین سے جنگ کرنی ہے، تو یہ میرا ہدیہ ہے، یہ میرا صدقہ جو ہے آپ کی سلامتی کا، کہ میرا مولا جہاں بھی ہو وہ خدا کی حفظ و ایمان میں ہو۔ سب سے بڑا دشمن تو ابلیس ہے، اور ابلیس کی پوری قوتیں جو ہیں وہ ہر حوالے سے چاہتی ہیں کہ مہدی کا ظہور نہ ہو، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مولا کا ظہور ہو، اور وہ کام کرنے ہیں کہ مولا کا انتظار ختم ہو۔ اصل میں مہدی کا انتظار ہے، انہیں اپنے انصار کا انتظار ہے، انہیں ان شیعوں کا انتظار ہے جو اپنے وجود پر عدل الہی جاری کریں، عدالت کے خواہاں بنیں، امر بالمعروف کریں، نہی منکر کریں، منتظر سوسائٹیاں تشکیل دیں، اور اتنی تعداد اور کیفیت میں اتنے زیادہ ہوں کہ پھر مولا ظہور کریں تو ان کے ساتھ مل کر دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں، دنیا پر عدالت جاری کریں۔ دنیا پر عدالت کون جاری کرے گا؟ جس نے سب سے پہلے اپنے وجود پر عدالت جاری کی ہے، جس نے اپنے گھر میں عدالت جاری کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق دے۔ مولا ہمارے امام کا انتظار ختم کرے،
ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دے جو مہدی کا انتظار ختم کریں، جو مولا کے حقیقی ناصر بنے، خدمت گزار بنے، اس زمانہ غیبت میں بھی خدمت گزار بنے، اور جب وہ ظہور کریں پھر بھی ان کے خدمت گزار بنے۔ جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہیں پروردگار سب کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مستضعفین مظلومین موجود ہیں پروردگار ظالموں پر ان کو فتح دے، مظلومان یمن، بحرین، سعودی عرب کے اندر جو شیعہ علاقے ہیں، قطیف، احساء، ظلم ہو رہا ہے، فلسطین، کشمیر، ہندوستان، نائجیریا، اور دشمنان دین جو ظلم کر رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، مظلوموں کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو مولا کا خدمت گزار بنا کہ انشاءاللہ مہدی حق کا ظہور ہو اور دنیا چہرہ عدالت دیکھے، دنیا عدالت سے بھرے، دنیا امن و سکون سعادت کا گہوارہ بنے، آل زہرا کی حکومت قائم ہو، اور بی بی زہرا نے جس مقصد کے لیے شہادت دی تھی وہ مقصد مہدی کی حکومت میں پورا ہو انشاءاللہ، ولی پروردگار کی حکومت قائم ہو۔ الہی امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ